خاتون کالم نویس آسما شیرازی اپنے حالیہ کالم چودھری صاحب کا سال میں لکھتی ہیں کہ 2022 نے آغاز میں ہی پاکستان کی سیاست میں اتھل پتھل پیدا کر دی تھی۔ جنوری کے سرد موسم میں اختلافات میں بٹی حزب اختلاف نے ایک صفحے پر اکٹھا ہونا شروع کیا۔ تقسیم کی سیاست خیر آباد ہوئی تو اعتماد بڑھا اور یوں حزب اختلاف عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئی۔ عمران خان کے 3 سالہ دور حکمرانی سے اکتائی اور ناکامی کا بوجھ اتارنے کی کوشش کرتی عسکری اشرافیہ غیر سیاسی ہونے کا اشارہ دے چکی تو سیاسی جماعتوں نے ہاتھ آئے موقع کو غنیمت جان اور تاک کر نشانہ لگایا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئینی طریقے سے حکومت ختم ہوئی، حزب اختلاف حامل اقتدار ہوئی، مگر انتقال اقتدار کا کٹھن مرحلہ پاکستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش باب بن گیا۔ ملک کی اعلیٰ عدالت نے صدر، وزیر اعظم اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے اسمبلی توڑنے کے عمل کو غیر آئینی قدم قرار دیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اقتدار شہباز شریف کو منتقل ہوا۔ طویل ڈرامائی صورتحال شاید ہی کبھی سیاست میں رہی ہو جو سال 2022 کے حصے میں آئے۔ سائفر کہانی، امریکی سازش اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں گلیوں سے ہوتا ہوا باجوہ مخالف مہم پر منتج ہوا۔ حمزہ شہباز مختصر مدت کے لیے پریٹیز ہوٹل میں منتخب ہونے والے پہلے وزیر اعلیٰ بنے، جبکہ وفاق کی طرح پنجاب میں بھی عدم اعتماد کے آئینی عمل کو فٹ بال میچ بنا دیا گیا۔ بلاخر عدالت متحرک ہوئی اور حمزہ شہباز اور پرویز الہی میں جیت چودھری کی ہوئی۔ پرویز الہی کے وزارت اعلیٰ کے انتخاب تاریخی عدالتی فیصلے میں منحرف ارکان کے ووٹ نہ گننے کو گننے میں بدلا گیا اور یوں چودھری پرویز الہی پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ عدالت نے پارلیمان کے اختیارات حاصل کی اور اب نتیجتاً عدم اعتماد کی شک آئین میں بے عمل ہے۔ 2022 میں آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل بھی کسی جاسوسی ڈرامے سے کم نہ تھا۔ توسیع تعیناتی محلاتی سازشوں، سمریوں، دھرنوں کے درمیان ایک اہم تعیناتی نے ہونا تھا، سو ہو گئی۔ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے اور 29 نومبر کمان کی تبدیلی کا دن ثابت ہوا۔ اس سب میں جنرل باجوہ کی رخصتی اور جاتے جاتے ادارے کے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ بھی اہم تھا۔ ISI چیف جنرل ندیم انجم کی اہم پریس کانفرنس اور کیمرے پر ادارے کی عدم مداخلت کی پالیسی کا اعلان کسی طور کم اہمیت کا حامل نہیں۔ ادارہ غیر سیاسی ہوا یا نہیں یہ بحث الگ، مگر تاریخی بات ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب جنرل باجوہ عمران خان کی توپوں کے دھانے پر ہیں۔ ہر روز ان کے سیاسی ہونے کی گواہیاں کبھی عمران خان، کبھی پرویز الہی اور کبھی صدر مملکت سنا رہے ہیں، مگر جنرل باجوہ اس سال کی وہ شخصیت رہے جنہوں نے ہر طرف سے متنازع ہونے کا شرف پایا۔ البتہ سب سے زیادہ اگر کوئی کامیاب ہوا اور اگلے سال بھی امکانات انہی کے ہیں تو ان کا نام ہے چودھری پرویز الہی۔ چودھری صاحب 10 ووٹوں کے ساتھ سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے اور اکثریتی جماعت ان کے ہاتھوں بے بس ہے۔ عدالت ان سے آگے چلتی ہے اور تحریک انصاف ان کے پیچھے۔ وہ ایسے مرد کلندر ہیں کہ بقول اقبال فرشتے جن کی نصرت کو قطار اندر قطار اب بھی۔ دوستو چودھری صاحب بھاگوں والے ہیں اور بھاگ لگے رہیں، سر سلامت رہیں تو برسوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی آئے یا جائے، ہر سال چودھری کا سال ہے۔